قرآن کیوں نازل ہوا؟ قرآن کے نزول کی اغراض کیا ہیں؟ اللہ نے کیوں نازل کیا قرآن کو؟ تلاوت کے لیے، خالی پڑھتے رہو تجوید کے ساتھ، اور کتنا بڑا طبقہ ہے تجوید سے بھی محروم ہے. یعنی کیا نوبت آ گئی امت کی، آپ سوچئے. قرآن کو سمجھنا بہت دور کی بات ہے، پڑھنا بھی سلیقے سے نہیں ہے. اور بڑا طبقہ ہے جو نہیں پڑھتا ہے، صرف رمضان میں کبھی پڑھ رہا ہے، کبھی کوئی مر رہا نہیں تو پڑھ رہا ہے سورہ یاسین، مر گیا اب اس کے بعد اگلے دن پڑھ رہا ہے. قرآن خوانی وہ بھی ایک آدمی بھی نہیں پڑھ رہا ہے. چلو بھائی ایک سے بوجھ نہیں اٹھتا ہے، 50 آدمی مل کے پڑھو، تو ایک پڑھ، تو دوسرا پارا، تو اس کو بھی ٹکڑے کر کے رکھ دیے. ایزی ایک دم، اس کو ایزی کریں گے ہم. ایک پارا کر دیا، اور پھر ایک پارے میں بھی ایک جلدی ختم کرنا ہے، بندی ملے گی نہیں جلدی. شیڈول دوسری قرآن خوانی میں بھی جانے کا ہے. ایک ساتھ 2 جنازے ہو گئے بستی میں، مغرب میں یہاں ہے اپوائنٹمنٹ، عشاء میں وہاں ہے، تو کیسا بولتا ہے تو آدھا پارا پڑھ، میں آدھا پارا پڑھتا ہے. تو یہ یہاں سے پڑھ رہا ہے، ایک وہ وہاں سے پڑھتے جا رہا، پلٹاتے جا رہا. کیا ہے یہ؟ یعنی زندے کی قرآن خوانی کرانے کے بجائے مردے کی قرآن خوانی کر رہے ہیں. قرآن خوانی کس کے لیے؟ زندے کے لیے. جب تک زندہ ہے تو پڑھ، اس کے ساتھ اتنا ٹائم بیٹھ کے اس کو 40 آدمی مل کے پڑھاتے. اگر اس کو تو الف پڑھا، میں با پڑھاتا، تو تا پڑھا، اگر ایسا تو بھی کرتے کم سے کم. تو پیر کو پڑھا، میں منگل کو پڑھاتا ہوں. اس کو قرآن خود پڑھ کے مرتا ہو، اس کو زندگی ملتی ہے. آگے آئے گا قرآن کا جاننے والا، قرآن کا علم رکھنے والا زندہ ہے، اور وہ نور کی روشنی میں، یعنی نور میں چل رہا ہے. وہ اللہ نے ذکر کیا اس کو، آگے آ رہا ہوں اس کے اوپر. آج یہ نوبت آ گئی ہماری. قرآن پڑھنے کی بھی مصیبت نہیں چاہیے ہم کو. ہم کیا کریں گے؟ ہم قرآن کی جگہ اس کے نمبر اپنی دکان میں لگائیں گے. چلو بھائی قرآن پڑھنے سے برکت. اس میں بھی اتنی سستی کہ بھائی پڑھنے کی بھی مصیبت کون اٹھائے. ایک کام کرو، کیا نمبر ہے ذرا ٹوٹل مار کے بتاؤ ہم کو. ہاں، باکس بناؤ ایک، اس کے اندر 24 25 26 جو بھی باکس بناؤ، دکان میں لگا دیے ایک بار. وہ جانے مکھیاں جانے، برکت آتی رہے گی. کھیل تماشے اس کے مقابلے میں رکھو، آپ جیت جائیں گے سب. قرآن کا نمبر کب آئے گا؟ قرآن کا مقام کیا، اس کی حیثیت ہماری زندگی میں کیا ہے؟ سوال پھر میں نازل کیوں کیا اللہ نے؟ ان مسلمانوں کی اکثریت قرآن کے ساتھ جو آج سلوک کر رہی ہے، غیر مسلموں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اسلام کے خلاف. ایسا ہو گیا یہ لوگ ہی قرآن کا ایسا مذاق بنا کے رکھے ہیں. ہم اور کیا بولیں؟ کوئی کھڑے ہو کے بول دے ہم قرآن کو جلائیں گے، ہم قرآن کے ساتھ ایسا کریں گے، وہ ایڈیشنل چیز. تب جوش آتا ایمان، اور ہمارا قرآن. تو کیا کر رہا قرآن کے ساتھ؟ تو دیکھا کبھی اس کو؟ وہ جلانے لگے تو تیرے کو ٹینشن آتا ہے. تو قرآن کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ خالی گر گیا اگر قرآن گر گیا تو پھر تو انسلٹ میں اضافہ کرنا ہے. ابھی ایک قرآن کی بے حرمتی جو غیر شعوری طور پر ہوئی تھی، اب شعوری بے حرمتی کرنا ہے اس کی. جہالت کہاں پہنچ گئی مسلمان. غلطی سے بیچارہ اٹھا رہا تھا، گر گیا، بچے نے گرا دیا. ارے کیا کر دیا تو نے؟ ایک کام کر، لے جا اس کو بنیے کے پاس، اور ایک ترازو میں اس کو رکھ، دوسرے میں کیا رکھ؟ گڑ رکھ اور نمک رکھ. 2 میں سے کوئی ایک رکھ، سستا والا جو ہے اس کو رکھ، اور دونوں کو تول، اور اس کے برابر وہ نمک کیا کر؟ صدقہ کر. یہ ویلیو ہے قرآن کی ہمارے پاس. کتنے لوگ جار معلوم نہیں بیچارے، اس کو کیا معلوم ہے. یہ حال قرآن کا ہے. یعنی قرآن آج تلنے کی بھی لائق ہوا اگر، تو بیچارہ کس کے ساتھ ہوا؟ نمک کے ساتھ، گڑ کے ساتھ. جس کی چائے نہیں پیے گا، جس کو تحفے میں اگر باکس میں گڑ بھیجیں گے اگر، تو چھڑ جائے گا ایک دم. کیا ہے دماغ ہے کہ نہیں؟ کیا بھیجتے؟ گڑ بھیجتے میرے کو. پاگل سمجھے میرے کو تم نے؟ نمک بھیجتے میرے کو. آپ کو کچھ ہے کہ نہیں؟ شرم ورم ہے کہ نہیں؟ آپ کو ہدیہ کس کو بولتے معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ آپ قرآن کو اس کے ساتھ توڑ رہے ہیں. قرآن اس کے ساتھ توڑ رہے ہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یہ قرآن کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے قرآن کیا ہے. یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ قرآن ہے. اگر اس کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو دیکھتا اللہ کی خشیت اور ڈر سے یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو گئی. اتنا بڑا قرآن ہے.
یہ وہ قرآن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جب نازل ہوتا تھا، سردیوں میں عائشہ فرماتی میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سردیوں میں قرآن آپ پر نازل ہو رہا، پسینہ 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 ہو رہا ہے، اونٹنی پر قرآن نازل ہو، اونٹنی بیٹھ گئی اتنا۔ یہ وہ قرآن ہے۔ جنات نے سنا جو کفر میں پڑے ہوئے تھے، صرف ایک بار سنا، ایمان کی توفیق ان کو مل گئی، قوم کو جا کے ڈرانے سورہ جن میں اللہ نے بیان کیا اس کو۔ کوئی آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ قرآن سناتے اس کو، آپ کے پاس کیا تھا؟ اور اللہ کی طرف سے قرآن سناتے آپ۔ مصعب ابن عمیر کو بھیجا مدینہ، جا کے کیا کرتے تھے؟ وہ قرآن سناتے تھے۔ ان کا نام مقری پڑ گیا تھا، مقری قرآن پڑھنے والا، بہت پڑھنے والا، قرآن قرآن پڑھتا ہے۔ کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ رات کے اندھیرے میں کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ گود میں سر رکھ کے، حضرت عائشہ کی حیض کی حالت میں بیوی ہے، ان کی گود میں اپنا سر رکھ کے کیا پڑھتے تھے؟ قرآن پڑھتے تھے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، بیویوں کو اللہ تنبیہ کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کرو۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں، کیا؟ من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیتیں اور حکمت، گھروں میں بھی قرآن۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔